جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ ناظرین، عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان دنیا کا واحد ایٹمی ملک تھا جو اسلامی ممالک کی نمائندگی اکیلا ہی کر رہا تھا۔ اب الحمدللہ ایران بھی دنیا کا دوسرا ایٹمی پاور کنٹری بن گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا کہ کل ایک بڑا شدید قسم کا زلزلہ آیا ایران میں، اور لوگ لرز گئے اور لوگ ڈر گئے کہ شاید یہ زلزلہ ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ایران نے زیر زمین اپنے ایٹم کا تجربہ کیا ہے، اور وہ تجربہ 100% کامیاب رہا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل اور امریکہ کس حد تک ایران کو ایٹمی پاور بننے سے روکنے میں کامیاب ہوئے، 100% ناکام ہوئے۔ اتنی حیران کن بمباری کی گئی، B-2 بمبر طیاروں نے بم برسائے، زیر زمین 500 میٹر نیچے جا کے تباہی ہوئی۔ اس کے باوجود یہ ایران کو ایٹمی پاور بننے سے نہیں روک سکے۔ ناظرین، ایک بندہ نظام چلا رہا ہوتا ہے، ایک اللہ کا نظام ہے، تو بڑا نظام تو اللہ کا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ۔ اللہ پاک جسے چاہے اسے عزت دے، جسے چاہے اسے ذلت دے۔ تو پھر اللہ پاک نے سب سے پہلے پاکستان کو عزت سے نوازا۔ آج ہم ایٹمی پاور ہیں اور دشمن کی جرت نہیں کہ وہ ہماری طرف دیکھ سکے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایران کو اسلامی ایٹمی پاور بنا دیا۔ اب ایران کے ساتھ لڑائی بڑی مہنگی پڑے گی اسرائیل کو اور امریکہ کو۔ ایک بات سوچنے والی ہے کہ ایران اور اسرائیل کی لڑائی چلیں ایک عرصے سے چل رہی تھی، چھوٹی موٹی لڑائیاں چلتی رہیں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ لڑائیاں جنگ کی شکل اختیار کر گئیں، لیکن وہ جنگ 3-4 دن 5 دن میں وائنڈ اپ کرا دی گئی، اس کو ختم کرا دیا گیا، لیکن اس میں بھی بھاری نقصان ہوا دونوں ممالک کو، بے شمار جانیں گئیں۔ اب جو جنگ شروع کی گئی ہے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پیٹھ پہ وار کیا گیا۔ ایک طرف سے مذاکرات چل رہے تھے اور دوسری طرف علل صبح ایران کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، اور ناظرین حملہ 4-5 اینگل سے کیا جاتا ہے۔ امریکی بیڑے سے حملہ کیا گیا، بحرین کی ایئر سپیس سے حملہ کیا گیا، کویت کی ایئر سپیس سے حملہ کیا گیا، اور اسرائیل سے ہزاروں میل دور تک مار کرنے والے میزائل چلائے گئے۔ اور ایسی سازش سامنے آئی ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کے سپریم لیڈر اپنی پوری کابینہ کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کر رہے تھے اپنے آفس میں، اور آفس ٹائم تھا۔ اب بات جا کے سمجھ آئی ہے کہ یہ اتنا پرفیکٹ ہدف کیسے انہوں نے حاصل کر لیا، اور ایگزیکٹ اسی ہدف پہ میزائل داغے گئے، اور دنیا کے قیمتی ترین میزائل اس حملے میں استعمال ہوئے ناظرین، جہاں کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی، یہ جو ہمارے گھروں اور آفیسز میں، دفاتر میں CCTV کیمرے ہم نے لگائے ہوتے ہیں، تو اس کا کنٹرول تو ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں کہ یہ آج کا جو دور ہے یہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کے جو تانے بانے ہیں، جو اس کا جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا جو سارا کنٹرول ہے پوری دنیا کا، جی ناظرین، وہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہے۔ یہ بات ہم بھول گئے تھے۔ اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے ناظرین سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کے آفس کو مکمل طور پر کئی سالوں سے ہائی جیک کیا ہوا تھا، یعنی ان کے جو CCTV کیمرے ہیں
وہ مکمل طور پر امریکہ اور اسرائیل کے کنٹرول میں تھے. وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی موومنٹ دیکھ رہے تھے، اپنے آفیسز میں بیٹھ کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کر. ان کے پاس ایکسیس تھی ان کے سی سی ٹی وی کیمراز کی. اب آپ بتائیں کہ بندہ جائے تو جائے کہاں؟ ہم سی سی ٹی وی کیمرے لگوا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا، ہم نے سیکیورٹی کا ایک بہت مضبوط پلر کھڑا کر لیا ہے اور ہم بڑے سیف ہیں. تو یہ آپ سیکیورٹی سیفٹی دیکھ لیں کہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر امریکہ میں یہ ٹوٹل مانیٹرنگ ہوتی رہی اور ان کی ایک ایک منٹ کی موومنٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی رہی، اور اس کے مطابق ایک ایسا ٹائم انہوں نے چوز کیا جس کا خواب و خیال ہی نہیں تھا، اور یہ حملے سی سی ٹی وی کی مدد سے کیے گئے. اس لیے اتنا بھاری نقصان ہوا. اب آپ دیکھ لیں کہ جنگ تو دو بدو چل رہی ہے. اس وقت ایران کے کم از کم 10,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں. اسرائیلی فوجی بھی مارے جا چکے ہیں بے شمار، اور امریکی فوجی جو ہے نا، ان کی ایگزیکٹ رپورٹ نہیں آ رہی. 8-10 کی رپورٹ آ رہی ہے، یہاں 8-10 ہزار کی رپورٹ ہونی چاہیے تھی. ویسے ناظرین، اس وقت جو بظاہر زمینی حالات نظر آ رہے ہیں، ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے دانت کھٹے کر دیے ہیں. ایک ایسی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ایک پروفیسر جیانگ ہیں جنہوں نے 2024 میں 3 پیشن گوئیاں کی تھی. ناظرین، اگر آپ ان کا نام سرچ کریں گے گوگل پہ تو آپ کو ان کی ہسٹری مل جائے گی ساری. پہلی ان کی جو پیشن گوئی تھی کہ جی ٹرمپ الیکشن جیت جائے گا، وہ سچ ثابت ہوئی. دوسری ان کی پیشن گوئی تھی کہ ٹرمپ ایران پر حملہ کرے گا، وہ بھی سچ ثابت ہوئی. تیسری ان کی پیشن گوئی تھی کہ ایران سے امریکہ جنگ ہار جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. لیکن جس شخص کی 2 پیشن گوئیاں بالکل سچ ثابت ہوئیں، اس کی تیسری پیشن گوئی بھی 100% سچ ثابت ہوگی. زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں، یہ اشارے آ رہے ہیں. ناظرین، اسرائیل اور امریکہ ان ایکسپیکٹڈ اس جنگ میں چلے گئے ہیں. ان کو امید نہیں تھی کہ ایران کے پاس اس قدر حیران کن اسلحہ موجود ہے. ایران کے پاس ایسے ایسے میزائل ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ ان کو روکنے میں ناکام رہا. حالانکہ جدید ترین ان کے پاس ریڈار سسٹم ہے کہ ان کی فضا میں جب بھی کوئی میزائل آتا ہے یہ اس کو ہوا میں ہی فارغ کر دیتے ہیں. کیسے ان کے پاس میزائل ہیں ایران کے پاس کہ انہوں نے ایسے میزائل ان کے ٹارگٹ کیا ان کے تل ابیب کو کہ ان کا جو سیکیورٹی سسٹم تھا وہ اس میزائل کو روک نہیں سکا. ناظرین، اس وقت آپ کو میڈیا نہیں دکھا رہا جتنی تباہی اور بربادی اسرائیل نے غزہ میں کی تھی، بلڈنگوں کو کھنڈر بنایا تھا، سیم وہی حالت ایران نے اسرائیل کے تمام شہروں کی کر دی ہے. جب یہ جنگ ختم ہوگی تب فوٹیج باہر آئیں گی. ابھی تھوڑی تھوڑی فوٹیج آ رہی ہیں تو آپ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ اللہ پاک نے اگر ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیے تھے تو آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے ایران سے اتنا بڑا کام لیا کہ یہود و نصارہ کو تباہ و برباد کر دیا. ناظرین، ہمیں ہمیشہ اس بات کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں آنے والا سارا دور بتایا، پچھلا سارا دور بتایا، جب سے دنیا شروع ہوئی اور جب یہ دنیا ختم ہوگی. اگر آج کا مسلمان مکمل طور پر قرآن اور اس کا ترجمہ کرے اور تفسیر پڑھے ساری، تو میرا خیال ہے کہ آپ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے. یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ خراسان سے ایک گروہ نکلے گا. ناظرین، یہ وہی گروہ ہے.
یہ وہی سارا سسٹم شروع ہو گیا ہے. ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں, ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. لیکن افسوس در افسوس کہ ایران اکیلا اسلامی ملک لڑ رہا ہے یہود و نصارہ کے ساتھ, اور کوئی بھی دوسرا اسلامی ملک کھل کھلا کر اس کی مدد نہیں کر رہا. اس کی مدد کیا کرنی ہے, اس کے حق میں بیان نہیں دے رہا. اس وقت چائنا اور رشیا اور کوریا, یہ 3 واحد ممالک ہیں جو الاعلانیہ ایران کی سپورٹ میں سر فہرست ہیں, اور وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں. تو پھر آس پاس کے اسلامی ممالک کو شرم آنی چاہیے, غیرت آنی چاہیے کہ آج اگر ہم اس کو مار پڑتے دیکھ رہے ہیں, کل یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے. اور ناظرین, دنیا مکافات عمل ہے. آج جو تماشا دیکھ رہے ہیں کل ان کا تماشا بن جائے گا, اور یہ لوگ بھیک مانگتے پھریں گے کہ ہمیں کوئی مدد کو آئے, کوئی نہیں آئے گا. بہرحال اس وقت حالات جو ہیں ناظرین وہ بہت زیادہ کشیدہ ہیں, اور بتایا یہ جا رہا ہے, ہماری جو ریسرچ ہے, ہماری جو انفارمیشن ہے, اس کے مطابق ایران نے 24 آور جو ہے نا ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے, اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. یہ سمجھ رہے تھے کہ 2-3 دن میں ہم ایران کو نیست و نابود کر دیں گے اور اس کا اسلحہ ختم ہو جائے گا, اور ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کا اسلحہ ختم ہونے والا ہے. اور ایران کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آیا؟ کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ چائنا نے بے شمار جدید آلات جو ہے وہ پہلے ہی ایران کو دے دیے تھے. ناظرین, آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ایران ایک ڈرون بھیجتا ہے جو جا کر وہاں بمباری کرتا ہے, یا وہ کسی بلڈنگ سے ٹکرا کر پھٹ جاتا ہے. اگر وہ اپنے ہدف کی طرف اسرائیل میں انٹر ہو جاتا ہے تو ان کا جو سسٹم ہے, ریڈار ہے, وہ میزائل کے ساتھ اس پہ حملہ آور ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ان کا بھیجا ہوا جو ہے ڈرون وہ $50,000 کا ہے, تو جو اس کو گرانے پہ میزائل جا رہا ہے وہ کم از کم $2-3 ملین کا ہے. ذرا آپ کمپیریزن کریں کہ ایران کا لگ رہا ہے $100, ان کا لگ رہا ہے $1,00,000. تو اس طرح بھی ایران جو ہے وہ ان سے زیادہ بہتر حکمت عملی اپنا کر ان کو زمین بوس کر رہا ہے. بہرحال سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ایران نے ایٹمی دھماکہ کر کے پوری دنیا کو میسج دے دیا کہ آج سے ایران بھی ایٹمی پاور ہے. اب اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, یا اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے, کیونکہ جو ٹرمپ ہے وہ ایک آپ کو پتہ ہے منافق ٹائپ آدمی ہے. اس نے ہمیشہ دوستوں کی پیٹھ میں خنجر گھوپا ہے. یہ ایسا شخص ہے جو عمران خان کے بہت قریب تھا, بہت زیادہ قریب تھا. جب اس کو پتہ چلا کہ اب یہ عمران خان اس کے کام کا نہیں ہے تو اس نے موجودہ حکمرانوں کو اپنے گلے سے لگا لیا, اور وہ ان کے ساتھ دوستیاں رواداریاں بڑھانے لگا. جبکہ آنے والا وقت یہ بتائے گا ناظرین کہ اس رواداری اور وہ محبت پیار جو دکھا رہا ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے, اور امریکہ پاکستان کو کہاں کہاں استعمال کر گیا. یہ آنے والا وقت بتائے گا. وقت بہت قریب ہے. اس وقت آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی ناظرین کہ امریکہ بہادر نے بڑی چلاکی اور مکاری سے ہمیں افغانستان کی طرف الجھا دیا ہے, اور خود جو ہے وہ ایران کو وہ سمجھے نیست و نابود کرنے کا پلان کر کے بیٹھا ہے. ناظرین, اصل بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ پہلے امریکہ کہہ رہا تھا کہ جی جنگ کو ختم کرتے ہیں, بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں. ایران نے جواب دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے, اب تیر کمان سے نکل گیا ہے, وقت بدل گیا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ کوئی نشست نہیں کرنی, کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی. اب یا کھیلیں گے, نہ کھیلیں گے, نہ کھیلنے دیں گے. اب ہمارا کچھ نہیں بچے گا تو تمہارا بھی کچھ نہیں بچے گا. اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے لڑائی طول پکڑ گئی ہے, اور یہ بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. ناظرین, میری باتیں یاد رکھیے گا. اگر ایران کے پاس
اسلحہ ختم ہو گیا تو اس کے پاس آخری آپشن یہ بچتا ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر ایٹم بم گرا دے۔ اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اکیلا اسرائیل صفحہ ہستی سے نہیں مٹے گا، آس پاس کے سارے ممالک جو ہے نا وہ پانی بن جائیں گے۔ ایسے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا سونا پگھلاتے ہیں تو وہ پانی بن جاتا ہے، پہلے کتنی مضبوط دھات ہوتی ہے۔ جی ناظرین، ایٹم ایک ایسی تباہی ہے جس کے اثرات کئی سو سال تک رہتے ہیں، کئی سو سال تک اس علاقے میں فصلیں نہیں ہوتی، بچے اپاہج پیدا ہوتے ہیں جہاں ایٹم بم گرایا جائے۔ تو لہذا اس وقت جو حالات ہیں وہ مزید کشیدہ ہونے جا رہے ہیں، لڑائی طول پکڑ رہی ہے۔ آنے والے دور میں دونوں ممالک ایران اور اسرائیل بہت بڑا نقصان برداشت کر کے اگلے 100 سال تک یہ لیول نہیں کر پائیں گے، اور اسرائیل اور امریکہ ایران کو مٹاتے مٹاتے خود مٹ جائے گا۔ اور یہ ایک اور پیشن گوئی سن لیں، یہ میری پیشن گوئی ہے، اب ناظرین ایران سپر پاور نہیں رہے گا۔ یہ جو فضول قسم کی جنگوں میں الجھی جا رہا ہے، ہر ملک میں کسی ملک پہ قبضہ، کسی میں جنگ، یہ امریکہ کو اتنا کمزور کر دے گا اس کا یہ جو فیصلہ ہے کہ یہ اب سپر پاور نہیں رہے گا، اور اگلا سپر پاور جو ہے وہ چائنا ہے۔ جی ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے، کل پھر ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔